الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافق عصبة منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے 5ویں سال غزوہ بنی المصطلق پیش آیا اور اس میں ایک اہم واقعہ افک پیش آیا۔ افک کے سلسلے میں جو آیات برات نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، عصبۃ منکم، یہ تم ہی میں سے تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے الزام لگایا۔ اصل الزام لگانے والا وہ تو منافق تھا، عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس الزام کی جو بات تھی، چرچا، تذکرہ، اس تذکرے میں 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے غیر شعوری طور پر، ایک خاتون اور 2 مرد۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی میں سے ہی ہیں، ان کے ذریعے جو بات نامناسب چلائی گئی یہ تو غلط ہے، لیکن تمہیں بہت زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تم ہی میں سے ہیں، ان سے دوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی کی انہوں نے، لیکن پھر بھی تم اپنے تعلقات کو ان سے قائم رکھو، تعلقات کو باقی رکھو۔ غلطی کتنی بڑی ہے، بہت بڑی غلطی، الزام لگا دیا، پورے مدینہ میں تو طوفان مچا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عصبۃ منکم، یہ تم ہی میں سے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپس میں کوئی رنجش اور کھٹاس پیدا ہو جائے تو وہ آپس کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ترجیح دینا ہوگا۔ جو کھٹاس کی بات طے ہوئی ان کو ختم کی جائے، اور آپسی تعلقات اور رشتوں کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ پھر اسی تعلق سے آگے بات کہی اللہ تعالیٰ نے، جب تم نے ایسی بات سنی تو جو ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں نے آپس میں یہ باتیں سننے کے بعد اپنے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں کیا؟ اپنے بارے میں کسی مسلمان کے اوپر الزام لگ رہا ہے، آپ اس پر الزام لگا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے بارے میں تم الزام لگا رہے ہو۔ مسلمان کی عیب جوئی، مسلمان کو بدنام کرنا، اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کوئی منفی بات تمہارے سامنے آئے، کوئی نگیٹو بات تمہارے سامنے آئے، نامناسب بات آئے، تو یہ سمجھو کہ تمہارے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ تو جس طرح سے تم اپنے بارے میں کوئی نامناسب بات سننا گوارا نہیں کرتے ہو، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی فکر کرتے ہو، اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اور آپ پر کوئی الزام لگا دے تو کیا محسوس کرو گے؟ بالکل اسی طرح سے کسی مسلمان پر الزام لگے، تہمت لگے، تو دوسرے مسلمان کو اس الزام کے سلسلے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ منفی اور غلط خیال اس الزام کی بنیاد پر دوسرے مسلمان کو اپنے اندر نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام معاملات میں مسلمانوں کو اسی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ مثلا یہاں کہا کہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں کیا؟ پھر جو ناموں سے پکارنا ہے ایک دوسرے کو، ٹیڑھے میڑھے ناموں سے لوگ پکارنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اپنے آپ کو کوئی پکارتا نہیں،
کوئی سامنے ہے اس کو پکارتا برے نام سے، کسی کا لنگڑا نام رکھ دیتا ہے، کسی کا لولا نام رکھ دیتا ہے، کسی کا اندھا نام رکھ دیتا ہے، اس طرح جسمانی عیوب کی بنیاد پر یا اس کے کچھ اعمال ایسے رہے ہوں گے، غلطی اس نے کچھ کی ہوگی، اس بنیاد پر غلط نام رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفسکم، آپس کے ایک دوسرے کے غلط نام نہ رکھو، یعنی کسی مسلمان کا نام آپ نے غلط رکھا تو گویا وہ آپ کا نام غلط ہے، آپ نے اپنا نام غلط رکھا، دوسرے مسلمان کو اپنا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اگر کسی مسلمان پر آپ نے ہاتھ اٹھایا، کسی کو گالی بکی، کسی کو قتل کیا، تو گالی آپ بک رہے ہو، گالی ادھر جا رہی ہے، مار ادھر پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مار تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، یہ گالی تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، یہ سب و شتم تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ اس لیے انفسکم کا لفظ استعمال کر کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم، ایک ذات، ایک اکائی اور یونٹ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں کہ سب مسلمان بالکل ایک جان کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم آپس میں اپنے اوپر سلام کرو، لفظی معنی اپنے اوپر سلام کرو۔ کوئی سامنے آیا، آپ نے سلام کیا بولا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر سلام کیا، تم نے کسی مسلمان کی سلامتی کی دعا کی تو اپنے آپ کو سلامت کیا۔ یہ فارمولہ، یہ اصول اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی اور فتوحات کا بتلاتے ہیں۔ یہ قوم اسی وقت ترقی یافتہ ہو سکتی ہے جب قوم کا ہر فرد ترقی یافتہ ہو، ہر فرد آگے بڑھ رہا ہو، ہر فرد کی عزت محفوظ ہو، ہر فرد کی جان محفوظ ہو، ہر فرد کی آبرو محفوظ ہو۔ کچھ لوگ یہ سوچیں کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر کے تنہا آگے نکل جائیں گے، محل بنا لیں گے، بلڈنگیں بنا لیں گے، کوٹ پہن لیں گے اور بہترین گاڑیوں پہ چلنے لگیں گے، سوچیں ہم ترقی کر گئے۔ اللہ نے ان آیتوں میں یہ اصول بتلایا کہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے محلات، تمہاری گاڑیاں، تمہارے کاروبار، تمہاری یہ کوٹ، تمہاری ٹائی کب ختم ہو جائے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ لیکن جب پوری قوم کو اٹھانے کی فکر کرو گے، پوری قوم سے مربوط رہو گے، پوری قوم سے جڑے رہو گے، تو پوری قوم ایک ساتھ میں اٹھے گی تو اس کو عزت حاصل ہوگی، اور پھر پوری قوم اس عزت کے ساتھ محفوظ رہے گی۔ کچھ لوگ اٹھ جائیں، کچھ لوگ گرے رہ جائیں تو قوم نہیں اٹھے گی، جو اٹھے ہیں وہ بھی رسوا ہوں گے، جو گرے ہیں وہ بھی رسوا ہوں گے، اور مجموعی طور پر پوری قوم پر رسوائی مسلط ہوگی۔ آج ہم نے انفسکم، انفسکم، انفسکم اس معنی کو اپنے دماغ سے نکال دیا۔ ہر شخص تنہا اپنے آپ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، قوم کی فکر نہیں کرتا، امت کی فکر نہیں کرتا، مسلمانوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کرتا، وہ سوچتا ہم آگے چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے غریب بھائیوں کی فکر کی، امت کی فکر کی، ان کے موجودہ حالات پر آنسو بہانے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، ان کے غم میں شریک ہونے والے موجود ہیں، لیکن جنہوں نے قوم کو چھوڑ کر کے، امت کو چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے ترقی حاصل کرنی چاہیے، قوم سے بھی کٹ گئے اور ان کے کاروبار، ان کی بلڈنگیں، یہ سب بھی ختم ہو گئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ جب اس طرح الزامات لگے تو تم کو یہ چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں تمہیں اچھا گمان ہو اور الزامات کو فوراً تم رد کرتے۔ الزام لگا اما عائشہ پر، سارے لوگ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اس طرح کی دشمنوں کی سازشیں، ان کے الزامات کو برا مت سمجھو، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تمہارے لیے اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا، حالات آئیں تو حالات کے نتیجے میں راستے بھی کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، پریشانی کے ساتھ آسانیاں ہیں، آپ پریشانی برداشت کرو گے تو آسانیاں آپ کو ملیں گی، آپ مصیبتیں برداشت کرو گے اپنا ایک ٹارگٹ اور ایم، ایک ہدف بنا کر کے، تو آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حالات آتے ہیں ان حالات کو تم برا مت سمجھو، تمہارا جو ایم ہے،
تمہارا جو ادیش ہے، تمہارا جو نصب العین ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہو، انسانوں کو انسانی کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کرنے کی کوششیں کرتے رہو۔ ہم یہ کوششیں کرتے رہیں، ان حالات میں اللہ تعالی ہم کو فتوحات عطا فرمائیں گے۔ جو ہماری عداوت میں، ہماری دشمنی میں جل رہے ہیں، بھون رہے ہیں، ان کی جلن، ان کی تپش، ان کی سوزش، ان کی تمازت بڑھتی چلی جائے گی، وہ مزید مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے حالات کے نتیجے میں تم مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو برا مت سمجھو جو تمہارے ساتھ حالات آتے ہیں۔ دشمن جو سازشیں کرتے ہیں، تم کو موقع ملتا ہے، تجربات حاصل ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے راستے تلاش کرنے کے جذبات تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح حالات سے نپٹیں گے اور بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو الزامات لگائے، جنہیں تہمتیں لگائیں، ان سب کو سزا ملے گی، گناہ ہوگا۔ اب جو الزام لگا، تہمت لگا، اس تعلق سے جو باتیں آئیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے اندر اگر کمزوری ہو تو اس کو دور کریں۔ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے لولا اذ سمعتموہ، جب کیوں ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اس بات کو جب سنا، الزام کی بات، تہمت کی بات، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان پر الزام لگے، کسی مسلمان پر تہمت لگے، تو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً اس تہمت کے خلاف مسلمان کے تعلق سے بہتر خیال اور بہتر گمان دماغ میں پیدا کرے۔ اور کیا کہا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کیوں ایسا نہیں کہا یہ کہ کھلی ہوئی تہمت ہے، یہ الزام ہے، کیوں نہیں جھڑک دیا آپ نے اس بات کو سن کر کے؟ یہ مستقل نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے کہتے ہیں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو تم اس کو جھڑک دو، ڈانٹ دو، خبردار اب ایسی بات کرنا نہیں۔ یہ مسلم سماج ہمارے معاشرے کی ایک سمجھو کہ روح ہے۔ کسی پر الزام لگے تو ہم اس کو سنیں نہ، مزے لے کر کے باتیں نہ کریں، فوراً وہیں رد کر دیں، وہیں روک دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی پر الزام لگے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جب الزام لگے تو دو کام ہونے چاہیے۔ ایک تو جو الزام لگا رہے وہ 4 گواہ پیش کریں، دوسری بات یہ کہ 4 گواہ پیش کرنے کے بعد جس پر الزام لگا اس کو سزا بھی مل سکے، تاکہ جو الزام لگ رہا ہے، جو جرم ثابت ہو گیا، اس جرم کی سزا بھی لوگوں کو معلوم ہو تاکہ جرم کو روکا جا سکے۔ اگر اس جرم پر آپ گواہ بھی پیش کر دو لیکن سزا نافذ نہ کر سکتے ہو، یا جرم پر گواہ نہیں پیش کر سکتے ہو، تو اس جرم کا، اس گناہ کا چرچا اور تذکرہ کرنے سے قرآن نے منع کیا۔ ہمارے معاشرے میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے اگرچہ 4 گواہ مل جائیں، تو اب اصول یہ بن گیا کہ اگرچہ تمہارے پاس 4 گواہ ہوں پھر بھی اس کا تذکرہ چرچا مت کرو، کیونکہ تذکرہ اور چرچا سے برائی پھیلتی ہے۔ ایک برائی بار بار ذکر کی جائے، بار بار ذکر کی جائے تو اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس طرح کی چرچے تذکرے کرتے ہیں بے پردگی کی باتوں کے، الزامات اور تہمت کی باتوں کے، پہلے صحابہ اس میں ملوث سے 3 صحابی تھے، 2 مرد 1 عورت، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ان پر فضل ہے، ان پر رحمت ہے، دنیا میں اور آخرت میں جنت کی بشارت تو تھی ہی۔ اگر یہ بشارت نہ ہوتی تو جو بات وہ پھیلا رہے تھے اس پر دنیا میں اور آخرت میں بھی سخت عذاب آ جاتا۔ ہم لوگوں کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، صحابہ کے لیے عذاب آ جاتا۔ اگر ہم لوگ اس بات کو پھیلائیں، تذکرہ کریں تو ہم پر عذاب آ ہی جائے گا۔ ہمارے گھر جو اجڑ رہے ہیں، محلے جو برباد ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی کے تعلق سے کوئی منفی بات سنتے ہیں تو اس کا چرچا کرتے رہتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو لے رہے تھے اور ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے جس کا تم کو علم نہیں ہے، تم اس تذکرے کو ہلکا سمجھتے تھے، وہ عند اللہ عظیم، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا اپرادھ ہے کہ بے پردگی کی بات ہو اور تم اس کو سنتے رہو، اس کو روکو مت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی بات ہو تو اس طرح سے برائی پھیلتی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے پردگی کے بات، بے حیائی کی بات اگر ہو، کسی گھر میں پیش آ جائے، کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، اس کا تذکرہ مت کرو۔ اگر تذکرہ کرو گے تو برائی اور پھیلے گی، تو چرچے سے برائی اور پھیلے گی۔ اس طرح جو چرچا کرتے رہتے ہیں، برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں، برائی پھیلانے کے گنہگار ہوتے ہیں، وہ لوگ جان لیں کہ دنیا میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اہم بات ہم کو بتانی تھی۔ ہمارے معاشرے میں برائی روکنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس کا تذکرہ چرچا نہ ہو۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے بارے میں اور محلے بستی گھر خاندان میں اس قسم کی نامناسب باتوں کے روک تھام کے لیے اصول و ضابطے قانون و قاعدے بیان ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ساری سعادتیں، بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ خود کچھ فضیلتیں وہ بڑے فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ مثلاً پہلی بڑی فضیلت اما عائشہ کی یہ ہے کہ کہتی ہیں نکاح سے قبل ریشمی کپڑے میں حضرت جبریل علیہ السلام اما عائشہ کی تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ میں اما عائشہ کی تصویر لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دوسری فضیلت کہ تمام زوجات میں آپ ہی کنواری تھیں۔ تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اما عائشہ کی گود میں ہوئی۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آپ کے بستر پر اور لحاف میں آپ پر نازل ہوئی۔ پانچویں چیز اما عائشہ کی براءت اللہ تعالیٰ نے کی اور بے گناہی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ اب قیامت تک وہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ حضرت مریم پر الزام لگا تو بچے حضرت عیسیٰ کے ذریعے جواب دیا، اور حضرت یوسف پر الزام لگا تو وہاں بھی اللہ نے بچے کو کھڑا کیا۔ لیکن اما عائشہ پر الزام لگا تو قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل فرما دی۔ چھٹی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ کے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ اس طرح بے شمار فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں، اور واقعی عفق کے حوالے سے جہاں بہت سے قوانین ہم کو معلوم ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو بگاڑ فساد سے روکنے کے لیے، وہیں اما عائشہ کی عظمت اور بزرگی کا بھی اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔